السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عزیز القادر ہے۔ میرا تعلق واکینٹ سے ہے۔ میں ماہر امراض سینہ ہوں۔ آج میں آپ سے سی او پی ڈی کے بارے میں کچھ گزارشات کروں گا۔ سی او پی ڈی یعنی کہ کرونک obstructive پلمونری ڈیزیز سگریٹ سے لاحق ہونے والا ایک دمے کی طرح کا ایک مرض ہے، لیکن دمے کے برعکس یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے۔ اس میں سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور ایئر سیکس یا ایلویولائی ان میں وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، کرونک برونکائٹس اور ایمفائزیما۔ اس کی تفصیل میں جانے کی بجائے میں آپ کو اس کی وجوہات بتانا چاہوں گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو سگریٹ نوشی ہے، سگریٹ اور حقے کا استعمال ہے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی، کچھ جینیٹک کازز، کرونک ایزما بھی ان دا اینڈ سی او پی ڈی میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اور یہ کافی کامن بیماری ہے۔ بینگ پلمونالوجسٹ ہمارا روز ایسے مریضوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور نہ صرف یہ مریضوں کے لیے تکلیف دہ بیماری ہے بلکہ ان کی معاشی صورتحال کو بھی متاثر کرتی ہے، کیونکہ اس میں مسلسل دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہے، کئی دفعہ داخل ہونا پڑتا ہے، اور اگر اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے بلکہ کئی دفعہ علاج کے باوجود مریض نہیں بچ سکتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا بھر میں تقریباً 20 کروڑ لوگوں کو سی او پی ڈی کا مرض لاحق ہے، اور اس میں سے 30 سے 32 لاکھ لوگ وہ ہر سال فوت ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ دنیا میں کہا گیا ہے کہ تھرڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ سی او پی ڈی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بیماری کتنی اہم ہے۔ اس کو جاننا، اس کی علامات کو جاننا، اس کا علاج کرنا، بر وقت علاج کرنا اور اس کے بچاؤ کے طریقے اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق 50 سے 60% لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کو سی او پی ڈی کا مرض لاحق ہے، کیونکہ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو سانس خراب ہو رہا ہے وہ ان کی ایجنگ کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے، لیکن جب ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، اسپیرومیٹری کرائی جاتی ہے یا ایکس رے کرایا جاتا ہے یا ان کی ڈیٹیل ہسٹری لی جاتی ہے، تو ان کو مائلڈ ٹو ماڈریٹ سی او پی ڈی لاحق ہوتی ہے۔ سی او پی ڈی کا علاج موجود ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے سگریٹ کو بند کرنا ہے۔ سگریٹ نوشی ہی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور سگریٹ نوشی سے نجات پہ ہی اس کا علاج پوشیدہ ہے۔ سگریٹ نوشی سے نجات کے علاوہ، کیونکہ یہ پروگریسو ڈیزیز ہے، تو آپ کو کچھ دوائیں استعمال کرنا پڑتی ہیں، جس میں انہیلرز یا ڈرائی پاؤڈر انہیلرز کا رول ہے، اور اس میں بھی دو قسم کے انہیلرز آتے ہیں۔ کچھ انہیلرز میں برونکو ڈائلیٹرز یعنی کہ سانس کی نالیوں کھلی کرتی ہیں، ان کا استعمال وہ ہوتے ہیں، اور کچھ میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں جو کہ بالکل بھی ہارمفل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ آپ کے لنگز میں جاتے ہیں۔ سسٹیمکلی وہ آپ کو نہیں دیے جاتے، گولیاں یا انجیکشن کی صورت میں نہیں دیے جاتے، بلکہ انہیل فارم میں دیے جاتے ہیں۔ وہ آپ کے لنگس میں جو چینجز آتی ہیں، جو میوکس سکریشن زیادہ ہوتی ہے، جو آپ کی برونکو کنسٹرکشن ہوتی ہے، جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس کو ریورس کرنے کے لیے یہ دونوں دوائیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ یہ دوائیں باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہر سال فلو کی ویکسین لگوانا، اکتوبر کے مہینے میں، ستمبر، اکتوبر، نومبر میں یہ ویکسین آتی ہے، اور یہ ہر سال، ویسے تو ہر شخص کے لیے ریکمنڈڈ ہے لیکن سی او پی ڈی میں ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نیموکوکل ویکسین، نیمونیا کی ویکسین بھی ہر 5 سال کے لیے لگوانی چاہیے۔ آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو معلوم کیسے ہوگا کہ پیشنٹ کو سی او پی ڈی کا مرض ہے۔ دیکھیں، ایک شخص جو سگریٹ نوشی کا عادی ہے، اگر اس کا سانس نارمل اپنے ہم عمر افراد کے ساتھ چلتے ہوئے ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا سانس جلدی اکھڑ جاتا ہے، اس کو جلدی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، یا اس کو پرانی کھانسی ہو چکی ہے ریشے کے ساتھ یا میوکس کے ساتھ، تو اسے لازمی چیک اپ کرانا چاہیے۔ اور اگر اس کو سی او پی ڈی ڈائگنوز ہو، جس کے لیے اسپائرومیٹری، چیسٹ ایکس رے، 6 منٹ واک ٹیسٹ اور کچھ اور ٹیسٹ ہیں، اس کے بعد اگر ڈاکٹر یا پلمونالوجسٹ آپ کو کہے کہ آپ کو سی او پی ڈی ہے، تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ نے سگریٹ ترک کرنی۔ اس کے بعد جو ڈاکٹر دوائیں تجویز کرے، اس کا باقاعدگی سے استعمال اور پھر باقاعدگی سے چیک اپ ہے۔ یہ بیماری قابل علاج ہے،
اور اس کی علامات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس کی جو ایکسرسبیشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ جب مریض اچانک خراب ہو جاتے ہیں، اس سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ تو باقاعدگی سے دواؤں کا استعمال اور سگریٹ کا ترک کرنا، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔